بد کردار مرد اور عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بھول جاتے ہیں۔ ایک روز ایک شوہر جب باہر گیا اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زور قطار رو رہی ہے۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو بیوی کہنے لگی، ہمارے گھر کے پیڑ پر بیٹھنے والے پرندے بعض اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور پردے کے بغیر دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی معصیت اور گناہ کا ارتکاب نہ ہو، جس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سوچ کر اسی خوف میں رو رہی ہوں۔ بظاہر انتہائی نیک اور دینی جذبات سے لبریز بیوی کا یہ جواب سن کر شوہر بہت خوش ہوا اور اس کی اس درجہ پاک دامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر کے پیڑ کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ایک روز جب شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہیں پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی بعض ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر بستی چھوڑ کر نکل پڑا۔ چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کی تجوری چوری ہو گئی ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پیر کے بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بال بہت سنبھل اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے دینی گروہ مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ کر کہیں دب نہ جائے اور اس کی موت ہو جائے اور اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب میں نہ ٹھہر جائے۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر اس آدمی نے فوراً اور برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانوں کی تجوری کا پتہ، چور کا پتہ حتمی مل گیا ہے، میں اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی حال چال کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اس شہر کے اس دینی گروہ مذہبی پیشوا شیخ صاحب ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیرت و تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دہانی کراتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اگر اس الزام کے بدلے میری گردن بھی اڑا دی جائے تو میں بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ توچھ اور تحقیق کے بعد آخر شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کیا اور چوری کا اعتراف ہی کر لیا۔ شیخ کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا کہ تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شیخ صاحب ہیں، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور واضح قطع سے انتہائی نیک صالح اور پارسا دکھتے ہیں؟ بادشاہ کے اس سوال کا جو قیمتی جواب اس آدمی نے دیا اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں، جب بھی اظہار پرسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے، آپ فوراً سمجھ لیں کہ وہاں ضرور کسی جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ یہ ہے کہ صرف لباس پرسائی سے شرافت آ نہیں سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی نیک توفیق نیز ہمیشہ سچی پارسائی اور حقیقی تقویٰ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔